سے تو گناہ بہت سارے ہیں جو ہم نے چھوڑنے ہیں. دو اور بتا دوں بس. ایک نظر کی حفاظت. انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں، بیہودہ فلمیں، لڑکیوں سے دوستیاں، حرام کاریاں، یہ بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہیں. الٹے لٹکے ہوئے ہوگی قیامت، چترول لگ رہے ہوں گے. چھوڑ دو یہ چیزیں. اور اگر پوری کوشش کے باوجود پھر بھی کبھی غلطی سے گناہ ہو جائے، فوراً توبہ کر کے اللہ کو مناؤ. اور کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کرو کہ حضرت میں اس گناہ سے توبہ کی تھی پھر بھی ہو گیا، مجھ سے چھوٹ نہیں رہا، تو مجھے کوئی حل بتائیں، نسخہ بتائیں. اور جب تک شیخ سے تعلق نہ ہو دوبارہ نہیں کرو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں اب تو چونکہ میں شیخ سے تعلق قائم کروں گا تو اس وقت تک جتنی دفعہ ہو سکتا ہے کر لو، پھر جب تعلق قائم ہوگا تو خود ہی چھوٹ جائے گا. یہ جو بے حیائی والے گناہ ہیں نا، جن لوگوں کو، جن مردوں کو عادت پڑ گئی ہے، تو جسم کا حصہ بن جاتا ہے. وہ جسم پھر ان کا بے چین ہونے لگتا ہے جب تک وہ گناہ نہ کریں. تو اس کا ایک بہت بہترین حل ہے، تبلیغ میں نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے. کیونکہ جیسے گناہ کرنے سے گناہ کی عادت پڑتی ہے، گناہ سے دور رہنے سے گناہ سے دور رہنے کی عادت ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب کسی کو ایسے برائی کی عادت پڑ گئی، بیہودہ فلمیں دیکھنے کی، اور جو غلط کام ہو رہے ہیں آج کل، تو تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکلو گے تو 4 مہینے تک وہ گناہ انشاءاللہ آپ سے، وہاں کا ماحول ایسا ہوتا. تو جب 4 مہینے تک آپ کی باڈی اس کو، یعنی وہ نہیں کرو گے تو باڈی اس کے کیا ہو جاتی ہے، پھر عادی ہو جاتی ہے. یہ اصول. اب دیکھو میں چائے پیتا تھا نا دن میں 3 4 کپ چائے مجھے نہ ملے میرا دماغ خراب ہوتا تھا. میں پیدائشی چائے پیتا آ رہا ہوں. پیدائشی اس لیے کہ ہماری والدہ جو مائیں جو بچوں کو فیڈ کراتی ہیں تو وہ بھی تو چائے پی کے کراتی ہیں نا، تو کیفین دودھ کے راستے سے بچے کے پیٹ میں جاتی ہے. پی پی کے ہماری اس عمر تک ہم پہنچ گئے. اب چھوڑے کیسے؟ چھوڑنے کا ارادہ کیا. میں نے یہی کہا کہ بھائی جیسے پینے سے پینے کی عادت پڑی ہے، چھوڑنے سے چھوڑنے کی پڑی ہے. میں نے کہا نہیں پیوں گا ایسی کی تیسی. نہیں پی. 1 دن 2 دن 3 دن دماغ میں نوٹ ہونے لگا، جو آ رہا سامنے دل زیادہ رکھ کے لگا. طلاق کا کوئی مسئلہ پوچھتا ہو گئی ہے، پھر بعد میں نہیں ہوئی یار، وہی نہیں ہوئی. وہ اصل میں دماغ ایسا ہو گیا تھا نا. ٹھیک ہے. وراثت میں میرا کتنا ایسا مت ہے، تیرا تو بنتا ہی نہیں، تو بندہ ہی اس قابل نہیں تجھے وراثت ملے. نہیں بھائی بنتا ہے یار، اس میں میرا دماغ صحیح کام نہیں. ایسی کنڈیشن، ایسے بس سیٹنگ آؤٹ. اور جو کوئی چائے پی رہا ہے، اور میں چائے ایسے نہیں پیتا تھا یہ بیکار یہ چائے کے نام پہ جو مذاق پی رہے ہو، یہ چائے وائی نہیں ہے. چائے ہم پیتے تھے، اس کا نام تھا خاندانی. اس چائے میں ایسا ہے کہ آدھا کپ ہوتی تھی اور اس سے آپ کے 14 طبق روشن. اس میں پتی ڈال کے خوب پکاتا تھا. پکنے کے بعد جب کپ سامنے آتا تھا الگ سے پتی ڈال کے پھر اس کو، کیونکہ کچی پتی کی خوشبو باقی رہتی ہے، تو پکی ہوئی پتی بھی ہوتی تھی اور اس میں کچی پتی بھی ہوتی تاکہ خوشبو بھی آئے. ایسی چائے پیتے تھے اور طبیعت کیا ہو جاتی تھی، سیٹ. تو اب کوئی بھی چائے پی رہا ہے دل مچلتا تھا یار اس سے کپ لے لوں. اور ایسا بھی ہوا مہمان آئے ان کے سامنے چائے رکھی ہوئی اور خود نہیں پی رہا. کتنے دن تکلیف ہوئی ہے؟ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 10 دن کے بعد تکلیف کم ہونا شروع. تو چائے کی 10 دن کے بعد عادت تو چھوٹ گئی، لیکن جس کو چائے پیتا دیکھتا تھا اس کی طرف طبیعت مائل ہوتی تھی کہ اس سے میں چھین لوں. 4 مہینے میں نے الحمدللہ چائے کا ایک قطرہ بھی نہیں پی. میں نے کہا کچھ بھی ہو نہیں پیوں. 4 مہینے کے بعد یہ کیفیت ہو گئی. 10 دن کے بعد نا چائے کے اثرات جسم سے ختم ہو جاتے ہیں 10 دن کے بعد، لیکن پرانی یادیں وابستہ رہتی ہیں. بلڈ سے آپ کے کیفین تو ختم ہو جاتی ہے، چائے کا نشہ ختم. چائے نہیں پئیں گے طبیعت میں کوئی بوجھ نہیں، لیکن وہ جو چسکے تھے نا اس کے لذت، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے سٹا لگا رہے ہیں ادھر. اس کا نام بھی ہم نے سٹا رکھا ہوا تھا. اور ہم چائے کے ایسے دھتی تھے کہ مدرسے میں پڑھائی کے دوران پتلی گلی سے نکل کے جاتے تھے. ایک چرسیوں کا ہوٹل تھا، اس کے علاوہ کوئی قریب میں ہوٹل نہیں تھا، تو وہیں گھس جاتے تھے. ہم نے کہا چائے تو ملے، تو وہاں چپکے سے پی کے پتلی گلی سے آتے تھے. حالانکہ خلاف قانون تھا لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں تھا ہمارا. پھر بھی پتلی گلی سے نکلتے تھے اور چائے پی کے ایسے آگے بڑھ جاتے جیسے پتہ نہیں کتنے گھنٹوں سے مطالعے میں مشغول ہو. تو بلڈ سے ختم ہو گئی، مگر طبیعت جس کو دیکھ رہے ہیں لذت اس کے خوشبو تو باقی رہ گئی تھی نا. تو 4 مہینے کے بعد الحمدللہ وہ بھی ختم. اب اگر کوئی بہت اصرار کرے تو میں پی لیتا ہوں. مجھے پتا ہے میں پیوں گا تو مجھے وہ کیفیت نہیں ہوگی. اول تو نہیں پیتا، لیکن اگر کبھی کوئی بہت ہے کہ نہیں لازمی، وہ مجھے پتا ہے نہیں پی تو اس نالائق کو پھر کچھ اور منگوانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، یہ بھی تو ہوتا ہے. تو ختم ہو گئی. تو بھائی جیسے چائے ختم ہو سکتی ہے ایسے کیونکہ گناہ کی 2 قسمیں ہیں. ایک گناہ وہ ہے جو ہماری باڈی کا حصہ بنتے ہیں. یہ جو شہوانی گناہ ہے نا، جو لڑکے مختلف گناہوں میں، یہ ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے. اگر آپ نہیں کریں گے یہ جسم مچلتا ہے، پریشان ہوتا ہے، باڈی آپ کی بے چین ہو جائے گی. ان گناہوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے. ان گناہوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ باڈی کی ریکوائرمنٹ بن گئی ہے. آپ اگر روزانہ ایکسرسائز کرو، پھر جب آپ ایکسرسائز چھوڑ گے نا آپ کو بے سکون ہو جاؤ گے، آپ کو کرنی پڑے گی پھر کنٹینیو. ایسے یہ بھی ہے. تو اس سے پھر یہ ہے کہ بھائی کوئی طویل عرصے کے لیے چھڑواؤ اپنے آپ. جیسے شراب کا جو عادی بن گیا، اب جب شراب چھوڑے گا تو باڈی اس کی بے چین ہونا شروع ہو جائے گی، باڈی سے لڑنا مشکل ہے. تو اس کو کہاں داخل کر دیتے ہیں؟ کسی ہاسپٹل میں، کہ بھائی جہاں شراب نہ ملے اس کا کوئی متبادل ملے. تو ہوتے ہوتے چھوٹ جاتا ہے وہ. یہاں رہ کے چھڑوائیں گے نہیں چھوٹے گی. تو اسی طرح کوئی ان شہوانی گناہوں میں کوئی مبتلا ہو خدا نخواستہ، تو وہ 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں نکل جائے. 4 مہینے تک جیسے ہماری چائے چھوڑ گئی تھی اس کی یہ برائی بھی انشاءاللہ چھوٹ جائے. اور جب واپس آئے پھر جب گناہ کا دل جیسے ہی کرنے لگے پھر نکل جائے 10 دن کی جماعت میں. 1 سال 1.5 سال کا مجاہدہ ہے. اس کا باپ بھی انشاءاللہ گناہ سے دور ہو جائے گا. جو یہ کہتے ہیں نا ہم سے گناہ چھوٹتا نہیں ہے، چھوڑنا چاہتے نہیں ہیں. باپ سے مراد میری یعنی وہ اسی سے. یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ بھی یہ کام کرے گا، تو مطلب یہ کہ تم سے یہ کام انشاءاللہ ہو جائے گا. تو 4 مہینے میں نکلو. اگر والدین روکتے ہیں، نہیں جانے دیتے، تو مسئلہ یہ ہے کہ والدین کی خدمت کے لیے اگر گھر میں دوسرا بیٹا موجود ہے
تو وہ کرے خدمت. آپ جا سکتے ہیں دین سیکھنے کے لیے, اپنے آپ کو گناہ سے پہلا حل تو شادی ہے. یہ نہیں کہ نکاح چھوڑ کے 4 مہینے کے لیے چلے جائیں, وہ تو میں نے اس پر مستقل ایک بیان کیا ہے. اصل حل کیا ہے؟ نکاح ہے. لیکن بعض دفعہ کوشش کے باوجود رشتہ نہیں مل رہا ہوتا, اور دوسرا بعض دفعہ نکاح کر کے بھی یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا ہوتا. ایسے بھی کیسز آ رہے ہیں, شادی ہو گئی پھر بھی پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ کمارے پن میں اتنی لت پڑ چکی ہوتی ہے کہ اب نکاح کے بعد بھی نہیں چھوٹ رہا ہوتا. ان لوگوں کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ, انشاءاللہ گناہ چھوٹ جائے گا, اور اس کی الگ سے برکتیں جو حاصل ہوں گی وہ الگ ہیں. پھر جیسے ہی خیالات آنے لگے پھر نکل جاؤ. 1 سال تک یہ ذرا ترتیب چلاؤ گے, ہمیشہ کے لیے گناہ انشاءاللہ چھوٹ جائے گا. پہلے چھوٹے گا, پھر اس کے بعد نفرت بھی پیدا ہو جائے گی. پھر صرف چھوٹے گا نہیں بلکہ کیا ہوگا؟ نفرت, برا لگنا شروع ہو جائے گا گناہ. کوشش کریں گے نہیں کریں گے؟ تو ایک آخری بات بتا دوں, یہ خواتین کے لیے بھی ہے. خواتین کے لیے جماعت میں سہ روزے کی جماعتیں نکلتی ہیں, وہ اپنے بھائی یا شوہر کے ساتھ جا سکتی ہیں. تو خواتین کہتی ہیں ہم 4 مہینے کیسے لگائیں؟ تو بھائی خواتین کو 15 یا 3 دن کی جماعت میں وہ برکتیں حاصل ہو جائیں گی جو مردوں کو 4 مہینے میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے عورت کے لیے آسانی رکھی ہے, تو اس میں فائدہ